اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو آیہ مجیدہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 164، یہ مدنی سورہ ہے۔ ترتیب قرآن کے لحاظ سے 3 نمبر پر اور نزول کے لحاظ سے یہ 89 نمبر پر سورہ نازل ہوا۔ سامعین محترم، جو موضوع آج ہم آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں یہ بہت ہی اہم موضوع ہے۔ 1400 سال سے لوگ اس بات کو واضح نہیں کر سکے جو انشاءاللہ رب العزت کی مہربانی سے، قرآن مجید کے فضل و کرم سے آج ہم واضح بیان کریں گے، جو 1400 سال سے علماء نے بیان نہیں کیا، حق اور باطل کو علیحدہ نہیں کیا۔ پتہ نہیں کیا بات ہے کہ علماء حقہ بھی ہیں، مسلمانوں کے عالم بھی ہیں، لیکن افسوس کہ قرآن سے بہت دور ہیں۔ سامعین محترم، آج میں جس موضوع کے حوالہ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں اس پر بہت لوگوں نے بات کی ہے، لیکن جو 2 میں نے سنے ہیں، ذاکر ڈاکٹر نائک اور محمد علی انجینئر صاحب، انہوں نے ان موضوع کو ہائی لائٹ کیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب اور چاچا جناب ابو طالب یعنی جناب عمران، اور آپ کے والد جناب عبداللہ اور آپ کی والدہ جناب آمنہ صلوات اللہ علیہم اجمعین، یہ سب دوزخی ہیں، جہنمی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ پتہ نہیں ایسے علماء مر کیوں نہیں جاتے، ان کی زبان کو کچھ ہوتا کیوں نہیں جو یہ بیان کر دیتے ہیں کہ آپ کے دادا، آپ کے چاچا اور ماں باپ دوزخ میں۔ تو سامعین محترم، ایک بہت بڑا سوال ہے کہ جو نبی اپنے باپ دادا، چاچا، والد والدہ کو بخشوا نہیں سکتا، وہ دوسروں کو کیسے بخشوا سکتا ہے؟ یہ بھی بہت اہم سوال ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ حقیقت سے انہوں نے منہ موڑا، کتابوں سے انہوں نے ثابت کیا کہ نبی کا یہ خاندان ہے، ماں باپ، چاچا، دادا، کتابوں سے یہ جہنمی ثابت کروا رہے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، لیکن یہ بھول چکے ہیں کہ ماں کو بھی جہنمی کروا دیا، باپ کو بھی کروا دیا، اور یہ جو حلیمہ سعدیہ ہے یہ جنتی کہاں سے ہو گئی؟ یہ کون تھی؟ اس کا مذہب کیا تھا؟ کس خدا کو مانتی تھی؟ کس کی پوجا کرتی تھی؟ جس کا دودھ پلا دیا۔ افسوس۔ سامعین محترم، آئیے انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے، میں بہت ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے، جس کو کچھ بھی نہیں آتا لیکن صرف قرآن سے لگاؤ ہے، انشاءاللہ العزیز قرآن مجید سے ہم ثابت کرتے ہیں کہ حقیقت میں یہ ہستیاں ہیں کیا اور ان کو کیوں کافر کہا جا رہا ہے۔ حقیقت کچھ اور ہے، دال میں کچھ کالا ہے، جس وجہ سے یہ لوگ ان کو کافر کہتے ہیں۔ حقیقت افشاں ہوگی کہ جن کو یہ مانتے ہیں حقیقت میں ان کی جد جو ہے وہ کافر تھے، اس وجہ سے انہوں نے نبی کے خاندان کو کافر کہنا شروع کر دیا۔ آئیے ہم قرآن مجید سے استفادہ کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے عالمین میں سے کس گھر میں سلطان الانبیاء کو نازل کیا۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، لقد من اللہ،
یقیناً یقیناً من اللہ احسان کیا اللہ نے علل مومنین مومنین پر. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اس میں شک ہی نہیں ہے, یقین اور یقین کے ساتھ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے مومنین پر اللہ نے بہت بڑا احسان کیا. یا اللہ مومنین پر کیا احسان کیا؟ اذ بعثا فیہم, اذ بعثا جب بھیجا, فیہم ان میں, رسولاً رسول, من انفسہم من سے, انفسہم ان نفسوں میں سے. کیا کہنے یا نبی اللہ, آپ کی جد کے کیا کہنے, آپ کے گھر والوں کے کیا کہنے. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میرا مومنین پر احسان ہے جب میں نے ان میں ان جیسا رسول بھیجا. سامعین محترم, اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے مومنین میں ان جیسا رسول بھیجا. تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں جن میں نے بھیجا وہ مومنین تھے. یہ جمع کا صیغہ ہے, جمع 2 سے زیادہ سے شروع ہوتا ہے, 3 سے. تو سامعین محترم, جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو جناب عبد المطلب کے گھر 3 کم از کم مومن ہستیاں موجود ہیں. اور اللہ کہتا ہے کہ میں نے ان میں ان جیسا رسول بھیجا. معلوم ہوا کہ جو ہستیاں موجود ہیں وہ بھی کم نہیں ہیں, معمولی نہیں ہیں, بہت بلند ہستیاں ہیں. اللہ نے عالمین میں جس گھر کو انتخاب کیا, جس گھر میں نبی کا نزول کیا, وہ کافر ہو سکتے ہیں, مشرک ہو سکتے ہیں, نجس ہو سکتے ہیں. افسوس کی بات ہے کہ اللہ کی سلیکٹنگ پہ آپ کو بالکل یقین نہیں ہے. اللہ شاید فرماتے ہیں کہ میں نے مومنین میں ان جیسا رسول بھیجا. کیوں بھیجا؟ یتلو علیہم, وہ پڑھتے ہیں ان پر آیات ہی, اس کی آیتیں, اللہ کی آیتیں پڑھتا ہے. اب جو اللہ کی آیتیں پڑھے وہ ان پڑھ ہوتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ, اور انہیں پاک کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, اور کتاب کا علم انہیں دیتا ہے. سامعین محترم, جو کتاب کا علم دے وہ ان پڑھ ہوتا ہے. غور کیجئے گا مسلمانوں کی جہالت پر کہ نبی کو ان پڑھ کہتے ہیں. امی کا مطلب کہیں نہیں پتا کیا ہے, پتہ کرنا چاہیے ان کو. پھر کہنا چاہیے کہ ان پڑھ کسے کہتے ہیں, اور اقرا کا کیا مطلب ہے, امی کا کیا مطلب ہے, ان کو معلوم ہونا چاہیے. نبی کا کام ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اللہ کا جو آخری رسول ہے وہ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. جو ان پڑھ ہو وہ تعلیم دے سکتا ہے. معلوم ہوا یہ 2 ٹکے کے عالم دین جو بن کر بیٹھے ہوئے ہیں وہ نبی کو ان پڑھ کہتے ہیں, کچھ پتہ نہیں. وہی نبی قرآن کی روح سے کتاب و حکمت کی تعلیم دے رہا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اور بے شک وہ جو لوگ تھے نا وہاں کے ساتھ, من قبل, اس سے پہلے, لفی ضلال مبین, کھلم کھلی گمراہی میں وہ لوگ تھے جن کی گمراہیوں کو رسول آ کر ٹھیک کر دے. وہ رسول ان پڑھ نہیں ہے, کتاب سے غافل نہیں ہے, اللہ سے پڑھ لکھ کر آیا ہے, اللہ کے دین کو تمام دینوں پر غالب کرنے کے لیے آیا ہے. تو سامعین محترم, اللہ نے ان میں رسول بھیجا جو مومنین تھے. اب مومن کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کو نہ مانتا ہو. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ جو اللہ کو نہیں مانتا وہ مومن ہوتا ہے؟ نہیں محترم, مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ پر اور وقت حاضر کے نبی پر ایمان رکھتا ہو, جو کتاب ہو اس پر ایمان رکھتا ہو, اس کو مومن کہتے ہیں. تو اس قرآن کی آیت سے یہ بات واضح ہو گئی کہ نبی کے جو گھر والے تھے, جناب کے دادا جناب عبد المطلب, آپ کے چاچا جناب عمران, آپ کے والد جو جا چکے تھے, اور آپ کی والدہ, یہ کم از کم 3 تو لینا آپ. اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مومنین تھے, کم از کم یہ 3 تھے. آپ کے دادا تھا, آپ کی والدہ تھی, آپ کا چاچا عمران تھا. اب اللہ کہتے ہیں کہ یہ مومنین میں سے ہیں, اور مومنین وہ ہے جو اللہ کو اور وقت کے رسول کو اور اس کتاب کو مانتا ہو جو اس وقت رائج ہو. تو معلوم ہوا اللہ نے نبی کے دادا کو, نبی کے چاچا کو, والدہ کو مومنین شمار کیا. سامعین محترم, ہمیں قرآن کی طرف آنا چاہیے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ 6 سال حیات رہیں.
اب کائنات میں اللہ نے جو سلیکٹ کیا نبی کیا ماں بننا، وہ بی بی آمنہ تھی۔ وہ کون تھی جو لے گئی جناب حلیمہ؟ وہ کون ہے؟ کیا ریکارڈ ہے اس کا؟ کس کی ماننے والی ہے؟ کس کا کلمہ پڑھنے والی؟ کبھی غور ہی نہیں کیا آپ نے؟ جس کا اگلا پچھلا نہیں ہے اس کو تم نبی کا دودھ بھی پلا رہے ہو، اور جو خاندان سے ہیں، خاندان ابراہیمی سے ہیں، جن پر درود بھی پڑھتے ہو پھر بھی شک کرتے ہو۔ درود ابراہیمی پڑھنا چھوڑ دو۔ اگر سرکار کی جد کو کافر کہنا ہے تو درود نہ پڑھو۔ تو جب اللہ نے بتا دیا کہ میں نے رسول مقدس کو مومنین پر احسان کر کے ان میں ان جیسا رسول بھیجا ہے، اور وہ میرے قرآن کی تلاوتیں لوگوں کو سناتا ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، تو معلوم ہوا کہ نبی نہ ان پڑھ ہے، نہ نبی کا خاندان کافر ہے، بلکہ اللہ کا سلیکٹڈ شدہ خاندان ہے، ملت ابراہیمی ہے۔ اور 6 سال میں آپ کی والدہ جو تھی 6 سال حیات رہیں، والدہ کے بعد 8 سال تک دادا نے پالا، اور 8 سال سے جناب عمران نے آپ کی زندگی پاک 53 سال تک رہی۔ تو 53 سال تک آپ اپنے چاچا کے گھر پالتے رہے، پھولتے رہے، کھاتے پیتے رہے، اور رسول کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ کو نہیں مانتے۔ جو اللہ کو نہیں مانتے، کبھی آپ نے سنا کہ 360 بت ہیں، 360 میں سے ہاشمیوں کا کون سا بت ہے؟ یہ میرا چیلنج ہے ہر عالم کو کہ وہ بتائے کہ ہاشمیوں کا بت کون سا ہے۔ اب معلوم ہوا کہ ہاشمیوں کا بت نظر نہیں آئے گا، کیوں کہ یہ ملت ابراہیمی میں سے ہیں۔ جناب ابراہیم کی دعا ہے کہ یا اللہ میری نسل میں سے امام اور رسول اس کو بنانا، تو اللہ نے کہا بے شک میں بناؤں گا، لیکن ظالم کو نہیں۔ تو بھائی نسلیں پاک ہیں، سجدہ گزار ہیں، تو اللہ نے ان نسلوں میں جناب ختمی مرتبت کو نازل کیا اور رسول بنایا اور مولا علی کو امام بنایا۔ یہ ملت ابراہیمی ہیں، اسی لیے تو ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں۔ تو اللہ نے پھر جب کہا کیا کہنے آپ کے دادا کے گھر کی، اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا سَوْفَ يُؤْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وَلَا سَوْفَ، اور ان قریب يُؤْتِكَ آپ کو عطا کریں گے، رَبُّكَ آپ کا رب، فَتَرْضَىٰ پس آپ راضی ہو جائیں گے۔ یعنی سرکار دو جہاں یتیم تھے، تو اللہ کہتا ہے کہ ہم آپ کو بہت کچھ دیں گے، کیا بالکل خوش ہو جائیں گے؟ کیا دیں گے؟ الم یجدک یتیمن فہوا، الم یجدک کیا نہیں آپ کو پایا یتیمن یتیم، فآوا پس ہم نے گھر دے دیا، ٹھکانہ دے دیا۔ تو جناب کس گھر میں آپ رہتے رہے؟ جناب عبد المطلب کے، جناب عمران کے گھر۔ اللہ اس گھر کو اپنا گھر کہہ رہا ہے کہ میں نے دیا۔ وجدک ضالا فہدا، وجدک اور آپ کو پایا، ضالا بے خبر تھے آپ، فہدا تو ہم نے آپ کو سب کچھ بتا دیا، سب کچھ کی ہدایت دے دی۔ اللہ ہدایت دینے والا ہے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، وَوَجَدَكَ اور اللہ نے آپ کو پایا عائلاً مفلس، فَأَغْنَىٰ تو غنی کر دیا۔ تو سامعین محترم یہ کس گھر میں رہ کر ہو رہے ہیں؟ جناب عبد المطلب کے گھر، جناب عبد المطلب اور جناب عمران کے گھر رہ کر، اپنے باپ عبداللہ کے گھر رہ کر، اپنے ماں آمنہ کے گھر رہ کر، اللہ اس گھر کو اپنا گھر کہہ رہا ہے۔ یہ قرآن کی آیت نہیں پڑھی، اللہ ان کے مال کو اللہ اپنا مال کہہ رہا ہے کہ وہ مال میرا ہے۔ فَأَمَّنْ يَتِيمًا فَلَا تَقْهَرْ، تو پس اللہ ارشاد فرماتا ہے پس جو یتیم ہو تو فَلَا تَقْهَرْ، تو اس پر غصے نہیں ہونا، اس کو قہر نہیں کرنا، اس کے ساتھ غصے میں بات نہیں کرنی۔ وَمَسَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جو سوال کرنے والا بھی آ جائے تو اسے بھی نہیں جھڑکنا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا، اور جو بِنِعْمَتِ نعمت رب کا، تیرے رب کی جو نعمت ہے نا، فحدث پس اس کو بیان کر۔ اللہ نے جو آپ پر نعمتیں نازل کی ہیں ان کو بیان کر۔ سامعین محترم ان آیات سے یہ واضح ہو گیا کہ اللہ نے اپنے رسول مقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس گھر میں نازل کیا وہ گھر مومنین کا گھر تھا، ساجدین کا گھر تھا۔ افسوس تم ان لوگوں کو مانتے ہو نا جن کے باپ دادا کا نہیں پتا،
بھائی میرا سوال ہے، جن کو بھی تم مانتے ہو ان کے خاندان کا بتاؤ، ان کے گھر والے کیا کرتے تھے، باپ دادا کیا کرتے تھے؟ میں نے تو سرکار دو جہاں کے باپ دادا کا بتا دیا کہ اللہ اس گھر کو اپنا گھر کہہ رہا ہے، ان کے مال کو اپنا مال کہہ رہا ہے، تو اس سے بڑا مقام کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ اس گھر کو اپنا گھر کہے، ان کے مال کو اپنا مال کہے؟ اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ دنیا کو دکھا رہا ہے، پھر اللہ نے ایک قانون دے دیا، میرا رسول ایک اور قانون بتا دو۔ اللہ کو معلوم تھا کہ نبی کے جانے کے بعد لوگ نبی کے خاندان کو مشرک کہیں گے۔ اللہ نے ارشاد فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس۔ میرا رسول ان کو بتا دیجئے کہ مشرک جو ہوتا ہے وہ نجس ہے، مشرک نجس ہے، رسول مقدس پاک ہیں، نجس پاک کے ساتھ نہیں رہ سکتا، پاک نجس کے گھر سے نہیں کھا سکتا، مشرک کے گھر سے نہیں کھا سکتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو 53 سال تک جناب ابو طالب کے گھر سے کھاتے پیتے رہے، سوتے رہے۔ بھائی غور تو کرو نا عدل و انصاف کے ساتھ کہ اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو پاک ہیں وہ مشرک کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ پھر اللہ مزید تقویت دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْكُمْ، بے شک ہم نے بھیجا تمہاری طرف رسولا، رسول، بے شک ہم نے تمہاری طرف رسول کو بھیجا، شاہدن گواہ، علیکم تم پر، گواہ بنا کر تم پر بھیجا ہے، کما جیسے، ارسلنا ہم نے بھیجا، الی فرعون رسولا، فرعون کی طرف رسول، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مثل موسیٰ کہا۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام نے کسی غیر عورت کا دودھ نہیں پیا، تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے غیر کا دودھ پی لیا؟ یہ تو بلند نبی ہیں، افضل نبی ہیں، بڑے نبی ہیں، سلطان الانبیاء ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ چھوٹے نبی نے کسی غیر عورت کو دیکھا نہیں۔ کیسے مسلمانوں کا فلسفہ ہے کہ بڑے کو اس کا دودھ پلا رہے ہیں جس کا کلمہ ثابت نہیں ہے، جن کے کلمے ثابت ہیں، جو مومن ہیں ان کو کافر کہہ رہے ہیں۔ کیسے سبحان اللہ مسلمان ہیں آپ؟ تو اللہ نے اس بات کو مزید تقویت دیتے ہوئے کہا کہ میرا رسول، میرے قرآن میں تو آپ کے گھر کی بہت مقام ہے، بہت فضیلت ہے، وقت کو مد نظر رکھتے ہو، ورنہ میں سینکڑوں آیات نبی کے گھر کے متعلق پیش کر سکتا ہوں کہ نبی کا گھر کیسا تھا، نبی کے ماں باپ کیسے تھے، نبی کا چاچا کیسا تھا، نبی کا دادا کیسا تھا۔ بھائی تم بھی جن کو مانتے ہو نا، ان کا بایو ڈیٹا نکالو، ان کا کچھ ہے نہیں تو نبی کے گھر پر آ کر ایسی باتیں کر رہے ہو کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ کلمہ وہ پڑھتا ہے جو پہلے مشرک ہو۔ اب جن کو تم مانتے ہو نا، ان سب نے کلمہ پڑھا، سب کے سامنے پڑھا، پڑھ کر ثابت کیا کہ ہم مشرک تھے۔ یہ تو وہ ہیں جو کلمے کو پال رہے ہیں۔ تو سامعین محترم، جو کلمہ کو پالے وہ کلمہ پڑھتا نہیں ہے۔ غور کرنے کی بات ہے۔ اب اللہ نے مزید سند دے دی، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اے میرے رسول، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور جہاد کیا انہوں نے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ اے میرے رسول، جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی اور جہاد کیا، والذین آووا ونصروا، والذین، اور وہ لوگ، آووا، جنہوں نے رہائش دی، ٹھکانہ دیا، گھر دیا، ونصروا، اور مدد کی۔ سامعین محترم، بہت توجہ کا طالب ہوں۔ اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے، والذین آووا، اور وہ لوگ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر دیا، ٹھکانہ دیا، رہائش دی، اپنے پاس رکھا، ونصروا، اور جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی۔ اب سامعین محترم، ذرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کا، جب تک جناب ابو طالب، جناب عبد المطلب رہے، آپ کی والدہ رہیں، ذرا غور سے مطالعہ کیجئے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر کس نے دیا، نبی پاک کی مدد کس نے کی۔ ہر موڑ پر جناب عبد المطلب اور جناب عمران نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرتے رہے، ہر موڑ پر، کافرین و مشرکین سے۔ کون نبی کو بچاتا رہا؟ اگر وہ خود
बुत परस्त होते तो बुत परस्तों का साथ देते। अब जनाब अब्दुल मुत्तलिब और जनाब इमरान का बुत परस्तों का साथ ना देना इस बात की दलील है कि वो नबी परस्त थे, वो नबी अल्लाह को मानते थे, अल्लाह को तस्लीम करते थे, रसूल को परवान चढ़ा रहे थे, नबी के दुश्मन को अपना दुश्मन समझ रहे थे, नबी के सज्जन को अपना सज्जन समझ रहे हैं और नबी के दुश्मनों के साथ मुकाबला कर रहे हैं। तो सामीन मोहतरम, दावत ज़ुल अशीरा में किसने दावत दी, किसने खर्चा किया? अल्लाह की तबलीग करो जनाब इमरान ने। तो सामीन मोहतरम, अल्लाह इरशाद फरमाता है कि जिन्होंने वक़्त को मद्देनजर रखते हुए, बातें तो बहुत हैं कि ये जो लोग बातें करते हैं ना सरकार के खानदान पर, उनको बुछाड़ने के लिए बहुत कुरान की आयत बड़ी पड़ी हैं। अफसोस ये लोग मतलब की कुरान से आज तक निकाल लेते हैं, लेकिन अफसोस इल्म के लिए और अल्लाह के कुरान को इसलिए नहीं पढ़ते हम सिरात मुस्तकीम पर चलें, इसलिए पढ़ते हैं कि हम अपने फिरके को बुलंद करें। और तुम्हारा कौन सा फिरका है? अपने फिरके को कुरान से उजागर करो। कौन सा फिरका रखते हो? कोई फिरका नहीं है आपका, ना कुरान में तुम्हारा फिरका है। और वो लोग जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ठिकाना दिया, घर दिया, वनसरू, और उन्होंने नबी की मदद की, उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का, यही लोग हैं जो सच्चे मोमन हैं। सामीन मोहतरम, कुरान ने वाज़िया कर दिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो घर देगा, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करेगा, हकीकत में वही सच्चा मोमन होगा। होमुल मोमिनून हक्का, वही हक के मोमन है, वही सच्चे मोमन है। तो सामीन मोहतरम, 3.5 साल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब मक्का वालों ने बाइकाट कर दिया था तो वो कहाँ रहे थे? शोबे अबी तालब में। जनाब अबू तालब के मकान में 3.5 साल रहे थे। तो अब मालूम हुआ कि अल्लाह के नबी को घर भी दिया और उनकी मदद भी की। बाकी कहाँ थे जिनको तुम मानते हो? कि शोबे अबी तालब में 3.5 साल नबी रहे और नबी की मदद भी की, घर भी दिया, 53 साल की जिंदगी तक सरकार का साथ देते रहे। तो ऐसे शख्स को जो काफर कहे, हकीकत में वही काफर है, वही मुशरक है जो इन पर उंगली उठाएगा। अल्लाह, रसूल और कुरान उसकी उंगली को काट देंगे, क्योंकि ये वो हस्तियां हैं जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पूरी जिंदगी वफादारी की और नबी का साथ दिया। और जो अल्लाह को तस्लीम करता हो, नबी का साथ वही देता है। तो सामीन मोहतरम, अल्लाह ने कुरान से उन लोगों को सच्चा मुसलमान करार दे दिया जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर में रखा और जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की। और जिन्होंने घर में रखा, जिन्होंने मदद की, वो सरे फरिश्त पर जनाब अब्दुल मुत्तलिब और जनाब इमरान हैं, जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना घर भी दिया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुसरत भी की। और इस घर को अल्लाह अपना घर कहता है, उस दौलत को अल्लाह अपनी दौलत कहता है। और हकीकत में यही सच्चे मुसलमान हैं। जो इन पर ऑब्जेक्शन, एतराज़ करेगा, हकीकत में वो बंदा मुसलमान नहीं है, बल्कि वही मुशरिक है, वही काफिर है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।